کہ ایمان بالغیب ہی اصل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیں اس خبر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا ہی ایمان ہے، ورنہ مشاہدے کی بنیاد پر نبی کی خبر کو تسلیم کر لینا، اتنا تو کفار اور مشرکین نے بھی کیا ہوا تھا، اتنا کیا ہوا۔ ایمان ایسے ایمان کی سزا تک کفار اور مشرکین پہنچے ہوئے تھے جو اس بات کے لیے تیار تھے کہ جو کچھ آپ خبریں غیب کی دے رہے ہیں آپ ہم اس کا مشاہدہ کرا دیجئے، ہم اس کو مان لیں گے، ہم اس کو مان لیں گے۔ اس زمانے میں مسلمان دین پر جتنے وعدے ہیں ان تمام وعدوں کو عملی دین تسلیم کرنے سے پہلے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ کفر کی ایک کڑی ہے، میری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی۔ یہ کفر کی ایک کڑی ہے کہ پہلے ہمیں دین پر کامیابیاں اور اعمال پر وعدے ہمیں پہلے دکھلا دیے جائیں تو پھر ہم دین کو تسلیم کر لیں گے۔ پہلے آپ ہمیں دکھلا دیجئے کہ اعمال پر کیا وعدے ہیں تو دین پر کیا کامیابی کیا ہے، تو پھر ہم دین کو تسلیم کر لیں گے۔ اس زمانے میں کفار و مشرکین وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور امین مانتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی تکذیب تو نہیں کر سکتے، لیکن جو آپ فرما رہے ہیں ایسا ہونا ظاہر کے خلاف ہے، ایسا ہونا ظاہر کے خلاف ہے، پہلے آپ ہمیں دکھلا دیجئے تو ہم اس کو مان لیں گے۔ حالانکہ نبی سے کی طرف سے آنے والی غیب کی خبروں کو مشاہدے کی بنیاد پر ماننے کا مطالبہ کرنا یہ کفر کا مزاج ہے، تو وہ پہلے ہی ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، پہلے ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، وہ ایمان لانا پہلے نہیں چاہتے تھے۔ اگر وہ ایمان مقدر میں ہوتا ان کے تو وہ نبی سے اس کا مطالبہ نہ کرتے، نبی سے اس کا مطالبہ نہ کرتے کہ پہلے آپ ہمیں ان وعدوں کا مشاہدہ کرا دیجئے جو وعدے آپ ہم سے کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے۔ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا یہ ایمان باعتبار آخرت کے کوئی نفع نہیں دے گا، بلکہ باعتبار دنیا کی بھی نفع نہیں دے گا، یہ ایمان کوئی نفع نہیں دے گا جو عذاب دیکھ کر لایا جائے۔ فرعون نے کہا تھا ما آمنت به بنو اسرائیل، کہ سارے بنی اسرائیل جس اللہ پر ایمان لاتے ہیں میں بھی اس رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا لم یکن ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، کہ ہمارے عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا انہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ اس لیے ایمان بالغیب اصل ہے۔ جس چیز کی تصدیق مشاہدے کی بنیاد پر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہا جاتا، اس کو ایمان نہیں کہا جاتا۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ایمان بالغیب حاصل کرنے کے لیے تجربات کا، مصنوعات کا، ایجادات کا اور کائنات کے ظاہری نظام کا انکار کرنا ہوگا غیب کے مقابلے، کیونکہ مشاہدے کا یقین اور غیب کا یقین یہ دونوں دل میں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ میں عرض کرتا ہوں
اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں کہلواتے تھے اور آپ سے وہ اعمال کرواتے تھے جن کی وجہ سے آپ کی تصدیق کرنے والے ایمان لاتے تھے اور آپ کی تکذیب کرنے والے کفر پر جمے رہتے تھے. ان کے کفر میں اضافہ ہوتا تھا انکار سے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا تسلیم سے، قبول کرنے سے. تین قسم کے لوگ تھے، تین قسم کے لوگ تھے، ایمان والے، منافقین اور کفار. تین طبقے تھے آپ کے دور میں. آپ کے دور میں تین طبقے تھے، منافقین، کفار اور ایمان والے. ایمان والے جب باتیں سنتے تھے تو ان کے یقین میں اضافہ ہوتا تھا، اور منافقین بھی باتیں سنتے تھے، منافقین بھی باتیں سنتے تھے تو ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا تھا، ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا تھا، شک ان کا بڑھتا تھا. میں عرض کروں گا. اور کفار سنتے تھے تو ان کے انکار میں اضافہ ہوتا تھا. لیکن ایمان کے بڑھنے اور نفاق کے بڑھنے اور کفر کے بڑھنے کا جو اصل سبب ہے وہ نبی کی طرف سے ساری خبریں ظاہر کے خلاف آنا ہے. ساری خبریں ظاہر کے خلاف. اس زمانے میں پوری دنیا میں مسلمان مشاہدات کے تذکروں پر، مشاہدات کے تجربات پر اور مشاہدات کے استعمال پر لگا ہوا ہے. نعوذ باللہ. وہی سمجھتا ہے مسلمان جو انتہائی نقصان کی چیز ہے کہ اللہ تعالی کائنات کو بنا کر فارغ ہو گئے ہیں، اب کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے. اب ساری دنیا میں مسلمان ظاہر کے اعتبار سے بولتا ہے، ظاہر کے اعتبار سے سوچتا ہے، ظاہر کے اعتبار سے قدم اٹھاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اصل یقین کے بڑھنے اور کفر کے بڑھنے اور نفاق کے بڑھنے، ان تینوں چیزوں کے بڑھنے کا جو اصل سبب ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خبریں ہیں جو ظاہر کے بالکل خلاف ہیں، ظاہر کے